الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بھائی۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ بھائی جو بھی سنتوں سے فارغ ہوتے رہیں وہ تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھ جائیں، آگے ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہاں جمعے کی نسبت پر ہم سب کا اکٹھا ہونا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، ہمارے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا میں آ کر رحمتیں بانٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور پیغمبر علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ دوستو، انسان ہوں یا جنات ہوں، درند پرند چرند حیوانات جتنے بھی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کو آپ کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو۔ خدا تعالی رب العالمین ہیں اور مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اور آپ کو دنیا نے ستایا، آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی، لیکن دوستو کبھی آپ غضب میں نہیں آئے۔ آپ دنیا کے لیے رحمت ہی بن کر آئے اور رحمت ہی ثابت ہوئے۔ ایسے جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا دیا ہو، ہندا، اور ایسے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہوں، رات و دن ستایا ہو، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانیت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو دوستو یاد رکھو، اس وقت میں ظلمت کا اندھیرا چھا چکا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ظلم پروان چڑھ چکا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تشریف لائے، اور آپ نے بچپن ہی سے ہر بری بات سے گریز کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کے در پر جھکتے رہے، اور لوگوں کے لیے ایسے ثابت ہوئے کہ کبھی کسی کو آپ کی جانب سے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہاں تک کہ جو پرائے تھے وہ بھی آپ کو آمین اور صدیق کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو آپ اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دوستو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو دنیا کی حالت بہت دیگر گوں تھی،
ظلم حد سے بڑھ چکا تھا، عورتوں پر ظلم کیے جاتے تھے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی جو بچیاں پروان چڑھتی تھی یا تو پیدا ہوتے ہی یا کچھ بڑی ہو کر ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو عزت نہ دینا یہ عام معاشرے میں پھیلا ہوا تھا، اور عربوں کے اندر بڑے بڑے جہالا جو عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ایسے ماحول میں جبکہ سنگینی کا ماحول تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے اور آپ نے لوگوں کو اچھا درس دیا، محبت کا درس دیا، انسانیت کا درس دیا اور انسان بنایا، اور صحابہ کرام کو تیار کیا، اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے کڑتے تھے اور امت کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے راتوں رات دعائیں کیا کرتے تھے کہ میری امت کسی طرح سے جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ آپ کی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ یہ محبت رہا کرتی تھی کہ لوگ دین پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، تو آپ سے وہ ظلم جو ہوا کرتے تھے برداشت نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ دوستو، اس وقت میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں اور ان کے ساتھ میں گھنونے سلوک کیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، بیٹیوں کو عزت دی، بہنوں کو عزت دی۔ ایک صحابی ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے حسین خوبصورت تھے، چہرہ ان کا چمکتا تھا، اور یاد رکھو کہ جبریل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اندازہ کرو کہ وہ صحابی کیسے ہوں گے کہ جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہوں۔ تو نوجوان تھے، یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ عرب کی نوجوان عورتیں پردے کے پیچھے سے، کواڑوں کے پیچھے سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ پر پڑ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ بڑا حسین و جوان خوبصورت انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تو سب کا درد رہتا تھا، لیکن رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، دحیہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوا کرتی تھی۔ صبح ہوئی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا باتیں لے کر آئے ہیں وہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا نبی مان لو، اللہ کا رسول مان لو، اور اللہ کو ایک جان لو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ اللہ کو ایک جان لو اور ایمان قبول کر لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاتا، ایمان تو لے آتا،
لیکن آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں ایسے سنگین گناہ کر چکا ہوں، ایسا گناہ میں نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، اور میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، ان کو درگور کر دیا، یہ میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے چلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ ان سے فرما دیں کہ آئندہ ایسے گناہ سے باز آ جائیں، اور جو ہو گیا ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو اشک بار رونے لگے، آنسو بہنے لگے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، ایک گناہ اور ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا رب شاید مجھے معاف نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا گناہ ہے؟ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کہیں دوسرے ملک کسی غرض سے جانا تھا، تو میں بیوی سے کہہ کر گیا کہ اگر بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کر لینا، اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دینا۔ ایک زمانہ گزر گیا، باہر گئے ہوئے، جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں اور آنے کے بعد ایک مدت زمانے کے بعد میں نے اپنے دروازے پر آ کر دستک دی، ایک چھوٹی سی بچی، ننھی منی سی بچی بھاگتی دوڑتی آئی۔ اس نے آنے کے بعد دروازہ کھولا اور معلوم کیا کون، تو میں نے دروازہ کھول کر جب اس بچی کو دیکھا تو بچی کہنے، اور میں نے اس بچی سے معلوم کیا کہ تم کون ہو، تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں اس مالی کے مکان کی بچی ہوں۔ تو یہ کہنے لگے کہ اس مکان کا مالک تو میں ہوں، اور اندر آئے، اور آنے کے بعد بیوی سے معلوم کیا کہ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بچی ہے، آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، میں نے اس کی پرورش کی، اب یہ ہوشیار ہو گئی اور منہ کو لگنے لگی۔ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، وحشت تاری تھی، جنون تھا، اور دل کے اندر یہ بات بار بار آتی تھی کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو، 70 لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا، اگر آج میں نے اپنی بچی کو چھوڑ دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہماری بچیوں کو تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اپنی بچی کو سینے سے لگاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، کہ میں اس بچی کو دیکھتا، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا تو محبت دل کے اندر امڑ امڑ کر آتی، اور طبیعت چاہتی کہ اس کو سینے سے لگاؤں، اس کو پیار کروں، لیکن اس سے پہلے میں بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب میں اس بچی کو زندہ رکھوں۔ میں نے ماں سے کہا کہ اس کو تیار کرو اور میں اس کو لے کے جاتا ہوں۔ ماں نے میرے پاؤں پکڑے اور مجھے سمجھایا، بڑی گڑ گڑائی، کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں اور سنتے جاتے ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں اور اپنا مرض پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ دحیہ پھر کیا ہوا؟ روتے ہیں اور بتاتے ہیں
کہ یا نبی اللہ، اس کے بعد میں اس بچی کو لے کر چلا تو ماں نے مجھے پکڑا، میں نے ماں کو دھکا دیا اور گرا دیا، اور میں نے بچی کو پکڑا، اپنے ساتھ لے کر چل دیا، پھاوڑا اپنے ساتھ اٹھا لیا اور میں دور دراز چلا گیا۔ راستے میں چلتے چلتے بچی مجھے کہتی کہ ابو کیا آپ مجھے کھلونے دلوانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ ابو کیا آپ مجھے نانی کے ہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابو میں آپ کے انتظار میں بہت دنوں سے ترس رہی ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے ترستی ہوں۔ ابو آپ کہاں چلے گئے تھے کہ آپ گھر پر نہیں تھے؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ چھوٹی سی بچی باتیں کرتی ہے، کہتے ہیں لیکن وحشت طاری تھی، میں اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کو لے کر چلا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں جانے کے بعد مجھے اس کو درگور کرنا تھا، زمین میں گاڑنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھاوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں پسینے میں شرابور ہو گیا تو میری چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے کبھی مجھے جھلتی ہے، اور وہ بچی جب میرے اوپر مٹی پڑتی ہے تو وہ بچی آ کر اسے صاف کرتی ہے۔ میں کھودتے کھودتے تھک جایا کرتا ہوں، تھک کر بیٹھتا ہوں تو وہ بچی میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیتی ہے، کبھی میرے بوسے لیتی ہے اور میرے سے باتیں کرتی ہے، لیکن میں ہوں کہ بولتا نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ ایک گڑھا خود کے تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو آپ کے جاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گڑھا کھد گیا، مٹی میں نے باہر نکال دی اور میں نے بچی کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد بچی اندر جا کے گری اور میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں یا نبی اللہ، جب مٹی ڈلنا شروع ہوئی تو بچی کہتی ہے کہ ابو جان میں آپ سے کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، ابو جان میں کبھی آپ کو نانی کے یہاں جانے کے لیے نہیں کہوں گی، ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میری صورت آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اگر اچھی نہیں لگتی تو میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشت طاری تھی، میں مٹی ڈالتا گیا، اتنی مٹی ڈالی کہ اس لاڈلی سی بچی کی آوازیں بند ہونے لگی۔ جب میں اس گڑھے کو بھر چکا اور مٹی اوپر تک آ گئی، اب اس بچی کا صرف سر باقی تھا۔ وہ بچی اب میری طرف سے توجہ ہٹاتی ہے اور ہٹانے کے بعد کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں نے سنا تھا کہ تیرا کوئی پیغمبر آنے والا ہے جو بچیوں کو عزت دے گا، جو بچیوں کو بچائے گا، کہ اے میرے مالک اس نبی کو بھیج دیجئے، آج بچیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو درگور کیا جاتا ہے، ان کی زمانے میں کوئی عزت نہیں رہی ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے اور کبھی میرے سے وہ توبہ کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، لیکن وحشت طاری تھی۔ یہ کہتے کہتے میں نے مٹی کو اوپر سے برابر کر دیا اور اس کی معصوم سی آواز آنا بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ گناہ میں کر بیٹھا ہوں، یہ گناہ میرے سے ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے چلے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام لانے سے پہلے جو کچھ ہو چکا رب نے اس سب کو معاف کر دیا، اسلام نے اس سب کو معاف کر دیا ہے، آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لیجئے کہ اب کوئی گناہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو دوستو، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان دو بچیوں کی پرورش کر لے، ان کو پروان چڑھا دے اور ان کا نکاح کر دے، ان کو ان کی گھر بھیج دے، تو ایسا انسان
جو محبت کے ساتھ بچی کو پالے اور پالنے کے بعد پرورش کرنے کے بعد اس کا نکاح کر دے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ایسے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو، صحابہ نے معلوم کیا یا نبی اللہ، اگر کسی نے 3 کو یا کسی نے 1 کو پرورش کیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے 1 کو بھی کیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، وہ تو وہ درندے تھے، وحشی تھے، جو ایمان لانے سے پہلے اور پیغمبر کے آنے سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، پیارے پیغمبر کی امت میں ہیں، اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق بتانے والے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھو، اس زمانے میں جو ظلم ہوا کرتا تھا آج اس سے ظلم کم نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا کرتے ہیں، آج ایسی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بچی پیدا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ بچی ہے تو فوراً صفائی کر دیا کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، یہ بچیاں آپ کا نہیں کھاتی، جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کھلانے والا ہے۔ بچیوں کے ڈر سے آج ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، اور بچی گھر میں پیدا ہو جائے تو دوستو ہفتوں تک بیوی سے نہیں بولتے ہیں۔ خاندان والے اس عورت سے خوش نہیں رہتے ہیں کہ صاحب اس نے بچی پیدا کر دی۔ دوستو یہ بچی کا پیدا کرنا اس کا کام نہیں تھا، یہ تو رب کا کام ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ اور دوستو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ دوستو یہ سارے اختیار میرے رب کو ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی چارہ نہیں۔ اگر لڑکی گھر کے اندر پیدا ہو گئی، دوستو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سننے میں آئے دن یہ باتیں آتی ہیں کہ صاحب بچی پیدا ہو گئی تو بھویں چڑھ گئی، دوسری بچی پیدا ہو گئی تو طلاق کی دھمکیاں دی جانے لگی کہ صاحب اگر اب بچی پیدا ہو گئی تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ دوستو یاد رکھو، اگر عورتوں کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے، اور آج ہم بچے پیدا ہونے کو مایوس سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، ایک انسان کے ایک نہیں انیک بچے ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہوتا ہے، وہ اسی اعتبار سے روزی آسمانوں سے اتارتا ہے۔ بچوں کی روزی کا مالک اللہ ہے، جیسے وہ ہمیں کھلاتا ہے ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہٹے کٹے مسٹنڈے، جوانی بھری ہوئی ہے، جو کئی بچوں کے باپ بننے کے لائق ہیں، لیکن صاحب کتنے بچے کہ صاحب بچے تو 2 ہی اچھے، 2 ہی بچے اچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پرورش ہے، پڑھائی لکھائی ہے، کھلانا پلانا ہے۔ او یارو یاد رکھو، ہم خدا نہیں ہیں، خدا تو وہ ہے جو پوری دنیا کو دیتا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا لوگوں کے اندر بھوک مری تھی، لوگ کم تھے، کھانے کو ملا نہیں کرتا تھا، لیکن آج جیسے جیسے افراد بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ترقی بھیجی۔ جو زمین 1 من پیدا کیا کرتی تھی وہ 10 من پیدا کرتی ہے۔ گھر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے۔ اپنی ان نیتوں کو بدلو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ دوستو آج ہم صفائی کر کے فوراً کلیئر ہو جایا کرتے ہیں، یاد رکھو یہ بچے جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور آنے کے بعد اللہ کی عدالت میں مقدمہ قائم کریں گے۔ دوستو یاد رکھو، اس مقدمے میں جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور کٹہرے میں لایا جائے گا تو بتاؤ وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، علماء سے معلوم کر کے شریعت اور سنت پر عمل کرو، عورتوں کو عزت دو، بچیوں کو عزت دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو عزت دینا بتایا، بچیوں کو عزت دینا بتایا، تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایک مرتبہ لڑکوں کو تو ڈانٹ دیں،
ان کو پیار میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن بچیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ، پیار کا برتاؤ، ان کی تربیت کا خیال، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ دوست جب ہم خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان گھنونے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچوں بچیوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔